بابا جی بولے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مریم مسجد کے نمازی ہیں آپ، اور ایسے نعرہ تو کبھی نہیں لگتا۔ بابا جی بولے نعرہ تکبیر، اسے تھوڑا اور اونچا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الإصابة وثوابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک اس انداز سے پڑھنا ہے کہ آپ کا پڑھنا سرکار آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو سن بھی رہے ہیں، اور آپ کے سلام کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ۔ میں نے پہلے کہا ہے مریم مسجد کے نمازی بن کے بیٹھے۔ بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ پڑھیے بابا جب الصلاۃ والسلام علیکم۔ نہایت واجب الاحترام والا شان عالی مقام حضرات عوامی اہل سنت، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کے صدقے اللہ نے تمام ایام کو پیدا کیا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کے صدقے اللہ نے عید الفطر کو بنایا ہے۔ عاشقوں کی عید آج ہے، آج ہے ہماری عید۔ بولیے جن کی عید ہے وہ بولیے ہماری عید، زور سے بولیے ہماری عید آج ہے۔ عید الفطر ملی تو عید میلاد النبی کے صدقے میں ملی ہے۔ عید الاضحیٰ ملی ہے تو عید میلاد النبی کے صدقے میں ملی ہے۔ گرامی قدر حضرات مختصر سی حاضری ہے، توجہ کیجئے گا۔ چند کلمات میں نے تلاوت کی ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، فرمایا سونا مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ کہاں کی؟ ادھر میری طرف توجہ رکھیں، ادھر میری طرف دیکھیں۔ کہاں کی قسم ہے؟ سب بولیں کہاں کی؟ آپ بھی بولیں کہاں کی؟ شہر مکہ کی قسم ہے۔ میں نے عالم تخیلات کی وادی میں سوال کیا مولا شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہوگی کہ یہاں تیرا گھر کعبۃ اللہ موجود ہے۔ فرمایا مقام کعبۃ اللہ کا بڑا ہے، لیکن یہاں قسم اٹھانے کی وجہ کعبۃ اللہ نہیں ہے۔ یہاں قسم اٹھانے کی وجہ کعبۃ اللہ، توجہ ہے نا آپ کی، کعبۃ اللہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ کعبہ نہیں، ہر امیر اور غریب جس کے لیے ترستا ہے طواف کرنا ہے۔ یا اللہ کعبہ نہیں، یا اللہ پھر مقام ابراہیم ہوگا۔ فرمایا مقام ابراہیم کا بھی بڑا ہے، لیکن یہاں قسم اٹھانے کی وجہ مقام ابراہیم بھی نہیں ہے۔ یا اللہ مزدلفہ، فرمایا نہیں۔ یا اللہ منع، فرمایا نہیں۔ یا اللہ حجر اسود ہوگا، جس کو چوسنے سے وہ گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ فرمایا مقام حجر اسود کا بھی بڑا ہے، لیکن یہاں قسم اٹھانے کی وجہ حجر اسود بھی نہیں ہے۔ یا اللہ پھر میدان عرفات
ہوگا؟ فرمایا نہیں یا اللہ پھر صفا اور مروہ ہوگا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یا اللہ تیری نشانیاں ہیں اس لیے قسم اٹھائی ہوگی۔ فرمایا اس لیے بھی نہیں اٹھائی۔ میں نے عالم تخیلات کی وادی میں سوال کیا، مولا اگر مقام ابراہیم بھی نہیں ہے، اگر مزدلفہ منا بھی نہیں ہے، اگر حجر اسود بھی نہیں ہے، اگر کعبہ اللہ بھی نہیں ہے، تو یا اللہ پھر قسم کس چیز کی اٹھائی ہے؟ فرمایا آگے پڑھ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ فرمایا اس شہر کی نسبت، اس کا تعلق، اس کا رابطہ میرے یار کے قدموں سے ہو گیا ہے۔ ارے جس جگہ کا تعلق میرے یار کے قدموں سے ہوتا چلا جائے گا میں قسمیں اٹھاتا چلا جاؤں گا۔ بس جس جگہ پہ جس جگہ پہ یار کے قدم لگتے چلے جائیں گے اللہ قسمیں اٹھاتا چلا جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، ہم جب حفظ میں تھا نا، ہم پڑھا کرتے تھے کہ جنت ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی جہاں دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی، جنت ایسی ہوگی جہاں پہ حوریں ملیں گی۔ قرآن میں پڑھا تھا جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ جنت ایسی ہوگی۔ لیکن لوگوں خدا کی عزت کی قسم، جب آقا کے روزے کے سامنے یہ حدیث پڑھی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آقا فرماتے ہیں لوگوں میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو عاشقوں یاد رکھو جنت حوروں کا نام نہیں ہے، ارے جنت دودھ کی نہروں کا نام نہیں ہے۔ جس جس جگہ پہ یار کے قدم لگتے چلے گئے اللہ جنت بناتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، یار کے قدم لگتے چلے گئے اللہ جنت بناتا چلا گیا۔ یاد رکھیں لوگوں، اگر اللہ اس مٹی کی قسم اٹھاتا ہے، قسم کا تعلق محبت کے ساتھ ہوتا ہے، اگر جس شہر کی نسبت، جس مٹی کی نسبت یار کے قدموں سے ہو جائے اللہ اس مٹی کی قسمیں اٹھاتا ہے، تو لوگوں اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ ارے جس نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، جس نے 9 مہینے تک محمد مصطفیٰ کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہوگا، اس سیدہ آمینہ کا مقام کیا ہوگا؟ اس جناب سیدہ آمینہ پاک کا مقام کیا ہوگا؟ لوگوں یاد رکھیں کائنات میں وہ نبی آیا ہے جو نبی کریم بن کے آیا ہے، جو نبی، بولیے بولیے زور سے، جو نبی کریم بن کے آیا ہے، جو نبی رحیم بن کے آیا ہے، جس نبی نے آ کے بیٹی کو بیٹی کا مقام دے دیا ہے، جس نبی نے آ کر ماں کو ماں کا مقام دے دیا ہے۔ نہیں تو اٹھائیں عرب کی تاریخ آپ کو پتا چلے، عرب کی گدی میں یہ چیز شامل تھی، جب بیٹیاں جوان ہو جاتی بیٹیوں کو اٹھا کے منڈیوں میں سیل کر دیا جاتا تھا۔ ارے جب مائیں اٹھا کر بیٹے منڈیوں میں جا کے فروخت کر دیے جاتے تھے۔ لوگوں یاد رکھو قربان جاؤں محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ، جب میرے آقا آئے فرمایا اب ایسا نہیں ہوگا، اب تاریخ ختم ہو چکی ہے، اب اجالا آ چکا ہے، اب روشنیاں آ چکی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے آقا نے بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دے دیا ہے، ارے جنت کو عرش اولا سے اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ میرے آقا کریم بن کے آئے ہیں، میرے آقا، بولیے زور سے بولیے، میرے آقا کریم بن کے تشریف لائے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، وہ آقا کائنات میں آئے ہیں جس آقا نے آ کے غلاموں کو سینے سے لگا لیا ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو سینے سے لگا لیا ہے، ہم جیسے نکموں کو سینے سے لگا لیا ہے۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، نفل و نوافل، لوگوں خدا کی عزت کی قسم کچھ نہیں ہے ہمارے پلے میں، بس ایک ہی چیز ہے، جب قبر میں جائیں گے سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا سے پیار اتنا کرتے ہیں جب فرشتے پوچھیں گے یہ سامنے کون ہے، پھر ہم نہیں بولیں گے، آقا فرمائیں گے اسے چھوڑ دو میرا غلام آ گیا ہے، ہائے ہائے میرا غلام آ گیا ہے۔ وہ کائنات میں نبی آیا ہے جو کریم بن کے آیا ہے، جو بولیے کریم بن کے تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا کے ایک صحابی تھے، نام تھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ بولیے باجوہ صاحب، کیا نام تھا؟ حضرت قتادہ، آپ بھی بولے کیا نام تھا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جنگ رہا تھا، جنگ کے دوران کوئی تیر تلوار کو نیزہ
نیزہ آنکھ میں لگا، جناب حضرت قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی۔ جناب حضرت قتادہ، اب دیکھیے صحاب رسول، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، نبی کو ایسے ماننا ہے جیسے اصحاب رسول نے مانا ہے۔ جناب حضرت قتادہ کی آنکھ باہر آئی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، ارے کسی طبیب کے پاس نہیں گئے۔ جناب قتادہ نے آنکھ کا ڈیلا ہتھیلی پہ رکھا، سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ صحابی جانتے تھے آقا کریم ہے، آقا رحیم ہے، صحابہ جانتے تھے۔ جب آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کی آقا آنکھ نکل گئی ہے، اور صحابی کا عمل قوم کی تعلیم ہوتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، جناب حضرت قتادہ نے یہ آنے والی امت کو میسج اور پیغام دیا ہے۔ لوگوں ہر وقت ڈاکٹروں کے دروازے کھلے نہیں رہتے، حکیموں کے دروازے کھلے نہیں رہتے۔ ارے تم آقا کو جب بھی پکارو گے، میرے آقا سنتے بھی ہیں، حاجتوں کو پورا بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا سنتے بھی ہیں، حاجتوں کو پورا بھی کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، جناب حضرت قتادہ آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کی آقا آنکھ نکل گئی ہے، آقا آنکھ نکل گئی ہے۔ میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا قتادہ کسی حکیم کے پاس جاؤ، قتادہ کسی طبیب کے پاس جاؤ، نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں قتادہ بول، آج آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ ہائے ہائے، ارے آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ مانگنے کا طریقہ کتنا اعلیٰ تھا۔ ارے سنگت مصطفیٰ میں بیٹھنے والے تھے، عشق رسول کا جام پینے والے تھے، تربیت میرے آقا سے پائی تھی۔ جناب حضرت قتادہ کہتے ہیں آقا کسی چھوٹے کی بارگاہ میں نہیں آیا، آقا کسی وڈیرے کی بارگاہ میں نہیں آیا، میں اس کی بارگاہ میں آیا ہوں جو خدا کی خدائی کا بادشاہ ہے۔ آقا آنکھ میں نے مانگی ہے، جنت آپ عطا فرما دیں۔ آنکھ بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی۔ میرے آقا بڑے کریم ہیں، آئے ہیں میرے آقا، بولیے آقا بڑے کریم ہیں، میرے آقا بڑے رحیم ہیں۔ میرے آقا کے ایک صحابی تھے، نام تھا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولیے، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ڈیوٹیاں کیا کرتے تھے۔ ایک ڈیوٹی یہ کرتے کہ جب آقا تہجد کا وقت ہوتا، میرے آقا مسجد میں تشریف لے کر آتے، جناب حضرت قتادہ میرے آقا کے پیچھے پیچھے چل دیے ہوتے۔ جب آقا مسجد میں تشریف لے جاتے، جناب حضرت ربیہ آقا کے نالین اٹھاتے اور سینے سے لگا لیتے۔ ارے وہ سینہ کتنا روشن اور منور ہوگا جس کو آقا کے نالین لگتے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ آج تیرے حبیب کے میلاد کا دن ہے، ہم سب کو بھی نالین مصطفیٰ عطا فرما۔ لوگوں دوسری ڈیوٹی یہ دیا کرتے تھے کہ جب میرے آقا مسجد میں چلے جاتے، وہ میرے آقا کو لوٹے کے ساتھ وضو کروایا کرتے تھے، لوٹے کے ساتھ بولیے وضو کروایا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کی منظر کشی کرنے لگا ہوں، میری توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ ایک شہری ایک تہجد ایسی آئی، جناب حضرت آقا علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، حضرت ربیہ لوٹے کے ساتھ یوں پانی ڈال رہے تھے۔ یہ منظر کشی کر، یوں آقا کا چلو ہے، پانی ڈالنے والے جناب حضرت ربیہ ہیں۔ اب عاشق و ایمان سے بتاؤ، ربیہ پانی کو تکتے ہوں گے یا یار کا مکرا دیکھتے ہوں گے؟ ربیہ تو دعائیں کرتے ہوں گے، یا اللہ ساری زندگی کی عبادتیں لے لے، ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف ہے، بس ایک ہی دعا ہے، یہ لمحات ٹھہر جائیں، وقت ٹھہر جائے، تیرا یار سامنے بیٹھا رہے، میں تیرے یار کو تکتا چلا جاؤں۔ جناب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ آقا کو وضو کروا رہے تھے۔ گرامی قدر حضرات، دریائے رحمت جوش میں آ گیا، میرے آقا کا دریائے رحمت جوپن پہ آ گیا۔ آقا فرماتے ہیں ادھر ربیہ آقا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آقا جب دریائے رحمت جوش میں آیا تو آقا نے اوپر نگاہ اٹھائی، جب جناب حضرت ربیہ کی نظریں آقا کی طرف ہیں، آقا کی نظریں جناب ربیہ کی طرف ہیں، جب نظروں سے نظریں ٹکرائی، میرے آقا فرماتے ہیں ربیہ آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج مانگ لے جو مانگنا ہے تجھے عطا کروں گا۔ دینے والا کوئی وڈیرا نہیں ہے، ارے دینے والا کوئی چودھری نہیں ہے، دینے والا کوئی لمبردار نہیں ہے، دینے والا کوئی پی ایم یا سی ایم نہیں ہے، کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، دینے والا وہ ہے جس کے پاس خدا کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ کہا ربیہ آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ سوچ میں پڑ گئے، آج مانگو تو کیا مانگو؟ ادھر میری طرف توجہ رکھیں فرحان صاحب،
रबिया सोच में पड़ गए, आका मांगूं तो क्या मांगूं? बतकादे बशरियत ज़हन में ख्याल आता होगा कि पैसे मांग लूं, बतकादे बशरियत ज़हन में ख्याल आता होगा कि माल मांग लूं, दौलत मांग लूं, शोहरत मांग लूं, औलाद मांग लूं। लेकिन फिर सोचा कौन सी ऐसी शय मांगूं जिससे बढ़ के कोई शय नहीं है, जिससे बढ़ के कोई हस्ती नहीं है, जिससे बढ़ के कोई कीमती चीज नहीं है। अर्ज की आका मुझे थोड़ा वक्त दे दे, मैं सोच लूं क्या मांगना है। अरे नबी करीम हो तो इतना हो, 1,24,000 नबी रसूल पैगंबर आए हैं, कोई इतना करीम नहीं जितना आमिना का लाल करीम है। अरे कोई इतना रहीम नहीं जितना ज़हरा का बाबा रहीम है, कोई इतना करीम नहीं जितना हसनैन का नाना करीम बन के आया है। आका फरमाते रबिया सोच ले क्या मांगना, मैं तहज्जुद के नफल पढ़ लूं फिर पूछता हूं क्या मांगना है। आका तहज्जुद के नफल पढ़ रहे हैं, नफल पढ़े, सलाम फेरा, सामने रबिया बैठे थे। कर रबिया सोच लिया क्या मांगना है? जी आका सोच लिया है। फिर मैं क्या मांगता है? अर्ज किया आका दौलत पैसा मालो मता हीरे जवाहरात नहीं मांगता, आका जो ड्यूटी यहाँ दुनिया में करता हूँ यही ड्यूटी क़यामत के दिन भी करना चाहता हूँ। अरे मांगने का तरीका कितना आला था। अरे जन्नत में मिल गई, संगत मुस्तफ़ा भी मिल गई है, दोनों चीजें मिल गई हैं। आका की बारगाह में तरबियत बाने जनाब हज़रत रबिया थे। अब ये एक हिस्सा जो है ये सियासता में मौजूद है। कहाँ पे? सियासता में मौजूद है। इस हदीस का अगला हिस्सा जो है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी किताब में नकल किया है। इमाम अहमद, इधर मेरी तरफ तवज्जो रखो, सारी आपकी तरफ देख रही है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आपने इस हदीस का अगला हिस्सा अपनी किताब में लिखा है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, लोगों खुदा की इज्जत की कसम, अगर उस रात रबिया ये कह देते कि आका मेरे रब का दीदार करना है, तो लोगों खुदा की इज्जत की कसम आका सारे पर्दे हटा के रबिया को रब का दीदार भी करवा देते, रबिया को रब का दीदार भी करवा दे। ये कोई छोटा नबी नहीं है, ये वो नबी है जो सैयदुल अंबिया है, जो अंबिया का सरदार बन के आया है। लोगों याद रखो, नमाज़े, रोज़े, हज, ज़कात, तस्बीह और तालील सब कुछ किया हुआ, लेकिन अगर सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हुई तो हमारी नमाज़ों का फ़ायदा, बोलिए रोज़ों का फ़ायदा, तस्बीह और तालील का फ़ायदा, ज़िक्र और अज़कार का फ़ायदा, नफल और नवाफिल का फ़ायदा नहीं है। जब इश्क़ मुस्तफ़ा से हमारे दिल लबरेज होंगे तो तभी हमारी नमाज़ें कबूल होंगी। और याद रखें, आका की बारगाह से जुड़ जाएं, अपने दिल की तारे गुंबद खतरा से जोड़ लें, फिर देखें जिंदगियों में बहारें कैसे आती हैं। लोगों याद रखो, सारी कायनात के मुसलमान मिलकर सिर्फ दरे मुस्तफ़ा तक पहुँचे हैं। सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, हम सिर्फ दरे मुस्तफ़ा तक नहीं, हम दिले मुस्तफ़ा तक पहुँच गए हैं। आका के मंजूरे नज़र हैं। याद रखें, जब आका से प्यार हो जाता है, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है, फिर वो मोहब्बत जो है वो सिर्फ उसकी ज़ात से नहीं होती, सिर्फ उसकी ज़ात से ही नहीं होती, फिर उसके कूचा और बाजार से भी मोहब्बत होती है, उसके घराने से भी मोहब्बत होती है, उसकी गली कूचों से भी मोहब्बत होती है। वो मजनू एक कुत्ते के पाँव चूम रहा था ना, किसी ने पूछा इंसान होकर तू कुत्ते के पाँव चूम रहा है, अशरफुल मखलूकात है, ये तो कुत्ता है, कुत्ते के पाँव चूम रहा है। उसने कहा तुझे देखने में कुत्ता नजर आता है, अरे ये सुबह शाम मेरे लैला की गली से गुजरता है, चूमता इसके पाँव हूँ, ध्यान लैला की गली का करता हूँ। जब मोहब्बत हो जाए फिर उसके कूचा और बाजार से भी मोहब्बत होती है। गिरामी कदर हज़रात, मेरे आका के एक सहाबी थे, अमल में कमज़ोर थे, जैसे हम अमल में कमज़ोर हैं ना, नमाज़ें कभी पढ़ी कभी ना पढ़ी, रोज़े रखे कभी ना रखे, ज़कातें कभी दी कभी ना दी, नफल नवाफिल तो वैसे ही माशाअल्लाह हमारे सुन्नियों में नहीं है, मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ। अमल में एक सहाबी मेरे आका के कमज़ोर थे, लेकिन एक जुर्म करते थे, ये बड़ी आखिरी हदीस बयान कर रहा हूँ। अमल में कमज़ोर थे, एक जुर्म करते थे जिस जुर्म की उनको सज़ा मिलती थी, जिस जुर्म की उनको, बोलिए, सजा मिलती थी। एक दिन ऐसा हुआ, वो जुर्म किया, बाहर सीन में मस्जिद नबवी में उसको कोड़े मार रहे हैं सहाबा, उसको सजा मिल रही है, और वो कह रहा है लोगों मुझे मत मारो, मैं अल्लाह के हबीब से प्यार करता हूँ। आए है, मैं अल्लाह के हबीब से
बोलिए अल्लाह के हबीब से प्यार करता हूँ मत मारो। अब वो सहाबा लान तान कर रहे हैं, कहते हैं क्या कर रहा है, एक तरफ जुर्म करता है, एक तरफ सदा भुगत रहा है और मोहब्बत रसूल के दावे भी करता है। ये कैसी मोहब्बत है कि जुर्म भी करता है और उधर से सदाएं भी भुगत रहा है। जब सहाबा ने लान तन किया ना, मेरे आका अपने हुजरे में बैठे थे, मेरे आका हुजरे से बाहर आ गए, मेरे आका ने आकर फरमाया खबरदार इसे कुछ नहीं कहना, ये अल्लाह के हबीब से प्यार करता है। आए है ये अल्लाह के हबीब से, बोलिए अल्लाह के हबीब से, फरमाइए अल्लाह के हबीब से प्यार करता है, अल्लाह के हबीब से। जब तकरीर हो रही हो ना तो इधर तवज्जो रखा कर, ठीक है ना। ये दाएं बाएं आगे पीछे, ये तकरीर करने का कोई मकसद होता है, यहाँ बयान करने का कोई मकसद होता है। हम मस्जिद में आते हैं कुछ सीखने के लिए आते हैं, इधर तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैं 4 प्रोग्राम छोड़ के आपके सामने खड़ा हूँ, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, ऊंचा कहे सुभान अल्लाह, आप भी कहे सारे सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं खबरदार इसे कुछ नहीं कहना, ये अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करता है, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करता है। अब वो मोहब्बत थी क्या जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से करता था। एक तरफ तो जुर्म करता था, उसकी सजाएं भुगतता था, और वो मोहब्बत कौन सी थी कि जो जुर्म भी करता था और फिर अल्लाह का रसूल फरमा रहा, ये अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करता। गिरामी कदर हज़रात, जब अहादीस को रिसर्च किया गया तो पता चला उसके 2 आमाल ऐसे थे कि जिनकी वजह से आका ने फरमाया था ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करता। वो 2 आमाल कौन से थे? उनमें से पहला अमल ये था कि वो सारा दिन आका की बारगाह में बैठा रहता, आका की बारगाह में बैठा रहता, देखता कि सारे लोग आका की बारगाह में आ रहे हैं, अपने दुखड़े सुना रहे हैं, अपनी परेशानियां सुना रहे हैं, अपनी मामलात आका की बारगाह में रख रहे हैं, सारे आके सुना रहे। जब मेरे आका गमगीन हो जाते, जब मेरे आका परेशान हो जाते तो वो मेरे आका को कोई लतीफ़ा सुना देता, आका को कोई लतीफ़ा सुना देता, कोई ऐसी बात कर देता, मेरे आका मुस्कुरा पड़ते। एक तो ये मोहब्बत थी, मेरे आका जब मुस्कुरा पड़ते मेरे आका के सारे दिन की थकन दूर हो जाती, मेरे आका की परेशानियां दूर हो जाती। और दूसरा वो जो आका से मोहब्बत करता था, वो मोहब्बत क्या थी? वो दूसरी मोहब्बत उसकी ये थी, गिरामी कदर हज़रात, वो शहर से बाहर जाता, जब वापिस आता तो आका के लिए शहद और पनीर ले आता। क्या बोलिए? शहद और पनीर मेरे आका के लिए ले आता, और पल्ले उसके पैसे नहीं होते थे, उधार लेके आता मेरे आका के लिए। आका की बारगाह में अर्ज करता, आका आपके लिए लेके आया हूँ। आका तनावुल फरमाए, आप आका ले लेते उससे, पैसे उसके पल्ले नहीं होते थे। जब चंद दिनों के बाद वो पैसे मांगने वाले पैसे मांगने के लिए आते, अब उसके पास पैसे तो नहीं होते थे, वो उनका बाजू पकड़ता और आका की बारगाह में ले आता। अरे वो ये भी जानता था कि आका करीम है, वो ये भी जानता था आका रहीम है। आका की बारगाह में लेके आता और अर्ज करता, आका पैसे मांगने के लिए आए हैं। आका फरमाते, भाई मेरे पास क्यों लेके आया है? आका आपने ही तो खाया था, आका पैसे आपने देने हैं। यानी आका को उधार ला के भी देता और पैसों की अदायगी भी मेरे आका से करवा देता। अरे सहाबा तो ये जानते थे कि मेरे आका करीम है, मेरे आका रहीम है। लोगों, कायनात में वो नबी आया है जिस नबी के वसीले से बहुत से ऐसे अजाब हैं जो हमारे ऊपर नाज़िल नहीं होते, जो हमारे ऊपर नाज़िल नहीं होते। नहीं तो पहली जो उम्मतें गुजर की गई हैं उनके हालात पड़े, जब कोई गुनाह करते थे, जब भी कोई गुनाह करते, सुबह होने से पहले उनके माथे पे लिख दिया जाता था ये जानी है, ये शराबी है, इसने फुला गुनाह किया है, इसने फुला जुर्म किया है, उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा कायनात में आए, फरमाया सोना तेरे आने के सदके से तेरी उम्मत को इस अजाब में नहीं डालूंगा। तेरे महबूब, ए महबूब, तेरी उम्मत पे आज के बाद अजाब नहीं आएंगे, तेरी उम्मत पे आज के बाद पत्थरों की बारिश नहीं होगी। गिरामी कदर हजरात, बस आखिर पे मैसेज और पैगाम यही है कि आका की बारगाह से जुड़ जाएं, आका के गुंबद खजरा से जुड़ जाएं। याद रखें, अगर आज हमारी माओ, बेटियों, बहनों की हाथों में ये मैगजीन और मोबाइलों की जगह पे अगर सीरत जुनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा पकड़ा दें तो हमारा मुआशरा ठीक हो जाएगा,
ہماری سوسائٹی ہمارا کلچر اتنا کیوں بگڑ چکا؟ اگر ان کو سیرت فاطمہ زہرا سے آشنا کروائیں تو ہمارا معاشرہ اس حد تک نہ گرے، پر ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اگر یہ بے حیائی اور فحاشی کی جگہ پہ سیرت محمد مصطفیٰ سے ان کو آشنا کروائیں تو پھر دیکھیے گا ہمارے گھر جنت بن جائیں گے۔ لوگوں دعا ہے اللہ کریم آج کی اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم تیرے محبوب آقا کریم علیہ السلام آج میلاد کا دن ہے، مولا کریم میں اپنے بات کو نکات کیا گیا، قرآن کی تلاوت ہوئی، شنخانی ہوئی، بیان ہوا، مولا کریم تیرے محبوب کے ماننے والے کا اجتماع ہوا، اس سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما مولا کریم۔ اس محفل پاک کے صدقے سے، محفل میلاد کے صدقے سے مولا کریم حاضرین مجلس میں جتنے میرے بھائی، میرے دوست، میرے احباب کھڑے ہیں، ہم سب کے عزیز و قربا جس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کا بلند فرما مولا کریم، سب کی جنت کو، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا مولا کریم۔ ہم سب کو عشق مصطفیٰ عطا فرما، ہم سب کو عشق بلال عطا فرما، جذبہ حسین عطا فرما مولا کریم۔ محفل میلاد کا صدقہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مرینہ عطا فرما، جن کو تو نے اولاد دی ہے ان اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا مولا کریم۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما مولا کریم۔ دنیا میں رہے، قبر میں جائیں، حشر میں اٹھے، تیرا تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، خدے را رسول اللہ کہتے کہتے، میں
وہ سنی ہوں جمیل قادری بننے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.